अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो मैंने रिक्वेस्ट बनाई है तफसीर के ऊपर। दो तरह की तफसीर है, एक है क्लासिकल तफसीर अत-तबरी, अल-राज़ी एंड ज़मख़शरी। ये तो सबको पता है कि ये तफसीर किसने लिखी है, किन्होंने लिखी है। उसके बाद तफसीर इन मॉडर्न एज है। ये तो मिडिल पीरियड की तफसीर हो गई है और ये मॉडर्न एज की हो गई, जिनमें पहली तफसीर है तफसीर मनार, दूसरी है फ़ी ज़िलाल कुरान, फिर बयानुल कुरान, तर्जुमानुल कुरान, तफ़हीमुल कुरान, तदब्बुरुल कुरान एंड तफसीरुल कुरान। तो अभी कुछ टाइम से हम पेपर में देख रहे हैं कि जो मॉडर्न एज की जो तफसीर्स हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आता है ज़्यादातर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने के लिए। तो ये हमें याद होना चाहिए किसका दौर कब से कब तक है। इनका दौर आगे पीछे का है तो अक्सर हमसे सवाल गलत हो जाते हैं, मिसहैंडल हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन जो हम कर सकते हैं आसानी से वो गलत हो जाता है, 2 नंबर चले जाते हैं। तो चलिए इसी को समझेंगे बहुत शॉर्ट में। सबसे पहले तफसीर मनार है और ये अरबिक तफसीर है। इसकी ज़बान जो है तफसीर की, यानी कि जो लिखी है इन्होंने, राइटर ने, ये अरबिक है। और इस तफसीर को लिखने वाले रशीद रज़ा हैं। रशीद रज़ा का लाइफ टाइम क्या है? 1865 टू 1935। जब हमें लाइफ याद रहेगी तो ही हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, इन्होंने तफसीर ये जो अलमनार अलमनार जो है ये मैगज़ीन भी है। तो इन्होंने अलमनार जो ये मैगज़ीन में शाये करना शुरू किया था वो 1898 में शुरू किया था। और जो कमेंट्री है, यानी कि तफसीर जो मनार है, ये इसका नाम क्या है? तफसीरुल कुरानुल हकीम। इस कुरान का नाम क्या है? तफसीरुल कुरानुल हकीम। ये क्वेश्चन आ सकता है, पता होना चाहिए, ठीक है। ये इनिशियली लिखना किसने शुरू की थी? मोहम्मद अब्दू ने शुरू की थी, लेकिन इसको बाद में रशीद रज़ा ने रशीद रज़ा ने लिखना शुरू किया। अपनी डेथ तक वो लिखते रहे इसे। तो लाइफ स्पेन क्या हो गया देखिए, 18 में शुरू किया है, 1935 में इनकी डेथ हुई है रशीद रज़ा तक। तो यानी कि हम इस तफसीर का भी हम 1935 ही डेट मानेंगे, यानी कि 1935, क्योंकि ये अपनी डेथ तक लिखते रहे हैं इसे। उसके बाद रशीद रज़ा रोड फ्रॉम सूरतुन निसा। तो मोहम्मद अब्दू ने इसे लिखना स्टार्ट किया था, तो वो कहाँ तक लिख पाए थे? सूरतुन निसा की कुछ आयतें लिख पाए थे। फिर सूरतुन निसा से इन्होंने लिखना शुरू किया कुछ आयतों से, जहाँ तक उन्होंने छोड़ा था, फिर उसके आगे से इन्होंने लिखना शुरू किया। और ये सिर्फ सूरह यूसुफ की 100 आयत तक लिख पाए थे। और फिर उसके बाद इन्होंने भी इसको कंप्लीट नहीं किया और ये तफसीर कभी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट तफसीर है। अरबी तफसीर की 2 तफसीर हमारे कुछ सिलेबस में शामिल है जो मॉडर्न एज की, एक तफसीर मनार और एक तफसीर फ़ी ज़िलाल कुरान। तो एक कंप्लीट है और एक इनकम्प्लीट है। तफसीर मनार कंप्लीट है, जो कि 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुई है और 20वीं सदी के शुरू में पूरी हुई है, यानी कि 1898 समथिंग में ये शुरू हुई है, यानी कि आखिर में, बिल्कुल आखिर में। और 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू में 1935 डेथ तक वो लिखते रहे थे। तो यही इनकी डेट हो गई 1935। अब आते हैं फ़ी ज़िलाल कुरान पे। इसका तर्जुमा है इन द शेड ऑफ कुरान। ये किसने लिखी है? सैयद कुतुब शहीद ने लिखी है, हम सबको पता है। ये कब लिखी गई? इस तफसीर की पूरी डेट है, ये कंप्लीट तफसीर है। तो ये तफसीर मौलाना ने लिखना शुरू करी 1951 में लिखना शुरू की और 1965 तक लिखते रहे। 51 में लिखना शुरू की और 65 तक लिखते रहे, ऑलमोस्ट 14 साल तक लिखते रहे। और ये कौन थे? इजिप्शियन राइटर थे, दोनों ही इजिप्शियन थे, पीछे वाले भी इजिप्शियन थे और ब्रदरहुड के एक लीडर भी थे, एक बड़े लीडर भी थे, राइटर भी थे और लीडर भी थे। तो इसका स्पैन क्या हो गया देखिए, 20वीं सदी का। 20वीं सदी की वो शुरू में ही ख़त्म हो गई, 20 सदी के बाद में आ गई। तो यहाँ से हमें क्या आना है? तफसीर मनार पहले लिखी गई है और फ़ी ज़िलाल कुरान बाद में रखी गई है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमेशा तफसीर मनार पहले आएगी और तफसीर फ़ी ज़िलाल कुरान बाद में आएगी, ठीक है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि इतनी वॉल्यूमस तफसीर अभी हम जो जितनी पढ़ेंगे उनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूमस तफसीर यही है। ये तफसीर 30 पारों के एतबार से 30 वॉल्यूम में है। और ये तफसीर उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी की पूरी तफसीर उन्होंने, ये जब जेल में थे तभी लिख दी थी इन्होंने, ठीक है। अब अगली तफसीर पे आते हैं। 2 ही तफसीर हमारे इसमें जो शामिल है वो अरबी में है, वो यही दोनों है, फ़ी ज़िलाल कुरान एंड तफसीर कुरान, वो तफसीर मनार। चलिए पीछे वाले की हमें डेट भी याद हो गई, 1935, यानी कि शुरू में पहले बार तफसीर मनार और तफसीर फ़ी ज़िलाल कुरान जो है
وہ بالکل نصف میں، یعنی کہ 1951 بالکل نصف میں، 20 صدی کا بالکل نصف مان لیں گے 51، اور وہاں سے 14 سال لگا لیں گے 65 تک۔ اب آ جاتی ہے ہماری اردو تفاسیر۔ سب سے پہلے آتی ہے بیان القرآن۔ اس کے رائٹر کون ہے؟ یہ 3 والیوم میں لکھی ہوئی کتاب ہے نا، ہاں، اٹ از اے 3 والیوم تفسیر۔ سب سے چھوٹی تفسیر جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ یہی ہے، بیان القرآن، اور یہ 3 والیوم میں لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اور اس کو ایک انڈین اسلامی اسکالر اشرف علی تھانوی نے لکھی ہے۔ اٹ از ریٹن ان اردو، اوریجنلی اردو کی ہے، اور اٹ واز پبلشڈ 1908۔ یہ کمپلیٹ تو مولانا نے 1905 میں کر لی تھی، لیکن 1908 میں پبلش ہوئی ہے۔ اس حساب سے یہ کتاب جو ہے کب کی ہوئی؟ اردو میں تو یہ سب سے پہلے ہوگی، لیکن تفسیر فی ظلال القرآن سے پہلے آئے گی۔ اگر کرونالوجیکل آرڈر میں تفسیر فی ظلال القرآن بھی آ جائے اور یہ بھی آ جائے تو یہ والی پہلے آئے گی، وہ بعد میں آئے گی۔ اب نیکسٹ آتی ہے ہماری ترجمہ القرآن، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی، اور یہ بھی اردو تفسیر ہے۔ ترجمہ القرآن کس نے لکھی ہے؟ ہمارے ہندوستان کے سب سے پہلے ایجوکیشن پرائم منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھی ہے، جس کو کہ انہوں نے 1940 میں لکھنا شروع کیا تھا اور کبھی کمپلیٹ نہیں ہوئی وہ بھی، تو انکمپلیٹ تفسیر ہو گئی۔ انکمپلیٹ تفسیر نے 2 دیکھ لی، ایک تفسیر منار انکمپلیٹ ہے جو کہ صرف سورہ یوسف کی 100 آیت تک ہے، اور یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے، اور یہ کہاں تک لکھی گئی ہے اس میں مینشن نہیں کیا میں نے، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ تفسیر بھی اردو میں ہی ہے۔ تو یہ تفسیر کب لکھی گئی؟ 1940s میں۔ تو یہ 1940s میں لکھی گئی ہے، تو اس حساب سے یہ والی تفسیر بھی کب ہے؟ یہ بھی اپنی ڈیتھ تک لکھتے رہ گئے، لیکن یہ بھی پوری نہیں کر پایا۔ ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے آزادی کے چند سالوں بعد ہو گئی ہے، بہرحال اس حساب سے مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیر بھی پہلے آئے گی، تو سید قطب شہید کی تفسیر سے پہلے آئے گی۔ تیسرا نمبر آتا ہے تفہیم القرآن، اردو تفسیر۔ تو یہ 6 والیوم کی کتاب ہے تفہیم القرآن، اور یہ مولانا مودودی کتاب ہے، یہ پاکستانی ہے، اور مولانا مودودی نے اس کتاب کو پورا کرنے میں، یعنی کہ اس تفسیر کو پورا کرنے میں پورے 30 سال لیے۔ انہوں نے 1942 میں لکھنا شروع کیا تھا، اور 1972 تک لکھتے رہے تھے اسے، اور 1979 یعنی کہ جس سال ایران کرانتی ہوئی ہے، یعنی کہ ایران ریولوشن ہوا، اس سال کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تدبر قرآن، یہ بھی اردو تفسیر تھی۔ پیچھے جو ہم نے تفہیم القرآن پڑھی وہ بھی اردو تفسیر تھی، تدبر قرآن بھی اردو تفسیر ہے۔ اٹ از اے تفسیر آف دا قرآن بائی امین احسن اصلاحی۔ امین احسن اصلاحی بہت بڑے اسکالر ہیں، اور یہ کس سے بہت زیادہ انسپائر ہے؟ حامد الدین فراہی سے۔ حامد الدین فراہی کا نام ہمارے کورس میں نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار ان کے بارے میں کوشچن پوچھ لیتے ہیں۔ ان کا خاصہ کیا ہے؟ نظم قرآن۔ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن کے ایک نظم کا مطلب پتہ لگایا تھا کہ قرآن جو ہے وہ ایک نظم کے اندر ہے، یعنی کہ قرآن کے اندر ہر چیز جو ہے وہ نظم کے اعتبار سے بنائی گئی ہے، تو نظم قرآن جو ہے وہ ان کا خاصہ ہے۔ ان کی جو نظم قرآن کے اعتبار سے جب بھی کوئی سوال آتا ہے تو ان کا انہی کے سر پہ جاتا ہے، تو یہ بہت زیادہ ان سے انسپائر تھے، تو ان کی انسپریشن کا جو نمونہ ہے وہ ان کی تفسیر میں دکھتا ہے۔ اور جو تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے وہ تفسیر 10 جلدوں میں ہے، 9 جلدوں میں ہے، ان کی تفسیر 9 جلدوں میں ہے، اور 6000 پیج پہ مشتمل ہے، تقریباً 6000 پیج پہ مشتمل 9 یعنی کہ جو سید قطب شہید کی سب سے زیادہ والیوم تفسیر ہے، اس کے بعد ان کی تفسیر ہے 9 جلدوں کی، اور ان کی 30 جلدوں کی تفسیر ہے، تدبر قرآن ہو گئی۔ اب امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنا جو ورک کرنا شروع کیا تو کب شروع کیا تھا؟ انہوں نے شروع کیا تھا 1980 میں کرنا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، اور مطلب جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا تھا، یعنی کہ جیسے ہی انہوں نے اپنا کریئر اسلامی اسٹڈیز میں اور اسلام کی دنیا میں جس طریقے سے بھی انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہوگا، اسی وقت انہوں نے اپنی تفسیر لکھنا بھی شروع کر دی تھی، اور ان کی تفسیر مکمل ہوئی ہے 1980 میں۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ تفہیم کے بعد آتی ہے، تفہیم کمپلیٹ ہوئی 1972 میں، اور یہ کمپلیٹ ہوئی 1980 میں، تو اس حساب سے تفہیم کے بعد تدبر قرآن کا نمبر آتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، واپس سے اپنے اس پیج پہ آ جاتے ہیں، ہم واپس سے اس پیج پہ آ جاتے ہیں۔ تو جو ہماری تفسیر ہے یہاں پہ تفسیر منار اور فی ظلال القرآن، یہ دونوں عربی تفسیر ہیں، ان میں تفسیر منار پہلے آتی ہے، تفسیر فی ظلال القرآن بعد میں آتی ہے، اور جو ہماری اردو تفاسیر ہے ان میں بیان القرآن یعنی مفتی شفیع عثمانی قرآن مطلب اشرف علی تھانوی کی، بیان القرآن یعنی کہ اشرف علی تھانوی کی، اور سب سے پہلے آئے گی، پھر ترجمان القرآن آئے گی، یعنی کہ یہ بھی سیکوینس میں ہی ہے، سب سے پہلے اشرف علی تھانوی کی کتاب آئے گی مطلب تفسیر آئے گی، پھر ترجمان القرآن آئے گی، پھر تفہیم آئے گی، پھر تدبر القرآن آئے گی، اور اس کے بعد یہاں پہ تفسیر القرآن لکھی ہوئی ہے، تو یہ واضح نہیں ہے یہ کس کی تفسیر ہے، تو میں نے اس کو نہیں لیا ہے، تو یہاں پہ یہ چاروں ہو گئے، تو اس حساب سے یہ لائن سے ہی بنے گئے، یہ لائن سے ہی ہے جو ہمارے اس میں لکھا ہے، تو ہمیں بس یہی سیکوینس یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے اشرف علی تھانوی، ان کی کتاب اسی حساب سے ہی ہے، یعنی کہ بیان القرآن، اور پھر مولانا ابوالکلام آزاد،
اور پھر اس کے بعد تفہیم القرآن یعنی کہ مولانا مودودی کی، پھر امین حسن اصلاحی صاحب کی. اور اگر نظم قرآن پوچھی جاتی ہے تو وہ تدبر قرآن سے پہلے آئے گی امین حسن اصلاحی صاحب کی. تو اس طریقے سے اگر ہم شارٹ میں کرونالوجی دیکھیں تو ان کی بنتی ہے ڈبل اے یعنی AAMA ہے نا. اب اس کو ایسے بھی کیسے بھی کر کے آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں، آما کر کے یا A2MA کر کے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے A اسٹینڈ فار اشرف علی تھانوی، پھر ابوالکلام آزاد، پھر مودودی اینڈ امین حسن اصلاحی. اس طریقے سے یہ ہمارے سلیبس کا میں نے صرف کنفائن کر دیا اسے، ورنہ بیچ میں اور بھی ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن ابھی کچھ ٹائم سے ان چاروں کو لے کر یہ لوگ پوچھ رہے ہیں. میں نے ابھی آج ہی آبزرو کیا اس چیز کو کہ انہی لوگوں کے ارد گرد سوال یہ لوگ پوچھتے ہیں اردو والوں میں. اور اگر ہم عربی والوں کو ایڈ کرتے ہیں تو اگر ان کو جو ہمارے ماڈرن ایج کے سارے ہیں ان کو اگر ایڈ کریں تو پھر جو ترتیب بنے گی وہ کچھ اس طریقے سے بنے گی. اگر عربی والوں کو ملا لیں تو ہم اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ آر تفسیر منار رشید رضا سے آر، اے سے بیان القرآن اشرف علی تھانوی سے اے، ترجمان ابوالکلام آزاد سے اے، فی ظلال القرآن سے سید قطب شاہی سے ایس، اور تفہیم سے مودودی سے ایم، تدبر سے امین حسن اصلاحی سے اے. راسما آما، اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ یہاں پہ لکھ لیا تھا ہم نے آما اور یہ راسما. انشاءاللہ مدد ملے گی تو ضرور انشاءاللہ دوسروں کو بھی شیئر کریں. پھر اگلی ویڈیو ملیں گے انشاءاللہ، اینڈ پلیز رائٹنگ کو اگنور کریں. اللہ حافظ.